کہ جماعتیں پروان نہیں چڑھی بلکہ خاندان پروان چڑھے ہیں. اسی وجہ سے ہم جب دیکھتے ہیں جوڈیشری کی حالت، جب ہم دیکھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ادارے دیکھتے ہیں تو وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اوریجنل لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آئے. تو میں اب جس مقرر کو یہ جو تمید باندھ رہا تھا کہ یہ جس یونین کونسل کے اندر آج ہم یہ ورکر کنونشن کروانے جا رہے ہیں، ان کی ایک انتھک محنت ہے، ایک جدوجہد ہے کہ وہ جب بچہ تھا تو اس نے سیاسی جماعتوں کے لیے اپنا خون بھی دیا، پسینہ بھی دیا اور اپنے باپ کی حلال کمائی سے بھی خرچ کیا تاکہ میری جماعت اوپر جائے. مگر شعبہ قسمت کہ وہی اس کے ساتھ اشر ہوا جو ہم جیسے ورکروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اوپر بیٹھے جو خاندانی وجاہت کے ساتھ علاقائیزم اور برادریزم کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم سے چھوٹا آدمی اٹھ کے ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے. میری مراد آج یہ طاقت ہے اس یونین کونسل کے اندر. نو ڈاؤٹ کہ مسعود صاحب نے کام کیا، ندیم صاحب نے کام کیا، چودھری ندیم بوٹا نے کام کیا، ان کے ساتھیوں نے کام کیا، مگر آج جو طاقت باؤ نجیب کے بیٹے توقیر نجیب کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اس حلقے کے اندر ملی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے حلقے کی شکل تبدیل ہو جائے گی. اب میں اسی مقرر کو بلانے لگا ہوں جو ضلع کونسل کوٹھا بہسی سے اس وقت ہمارے امیدوار ہیں کہ وہ ضلع کونسل کا الیکشن لڑیں گے. میری مراد توقیر نجیب سے ہے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری عارف صاحب جو ایک نیاتی حلقہ نمبر 2 کے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے کو بہت زیادہ تمید باندھی. میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تقریب میں بیٹھے ہوئے مہمان خصوصی چودھری ظفر انور صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر، صدر تقریب ہمارے مڈ بحثی کے بزرگ شخصیت حاجی محمد صدیق صاحب، میرے انکل راجہ نجابت صاحب اور پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل کوٹھا بحثی اور پاکستان تحریک انصاف حلقہ نمبر 2 کے جتنے بھی امیدواران، عہدیداران اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے دوست، بھائی، بزرگ، سب کو میری طرف سے میرا پیار بھرا سلام. بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کی یونین کونسل کے حوالے سے بھی کونسلر مسعود صاحب نے کی، راجہ ندیم اقبال صاحب نے کی، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی. میں کسی بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. جماعت اور نظریات کو بدلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم ایک جماعت میں رہے، دن رات کام بھی کیا، اس میں اپنا مقام بھی بنایا. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نواز گورنمنٹ کالج میرپور کی صدارت سے لے کے کوآرڈینیٹر بھائی وزیر اعظم صاحب کا سفر طے کیا، اور اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھاما. چودھری ظفر انور صاحب ان کی قیادت میں تھاما. چونکہ اس حلقے میں ایک عرصہ سے ایک اجارہ داری رہی، ایک ہی خاندان کے گرد اقتدار بھی گھومتا رہا. 2016 کا الیکشن بھی بڑا کلوز رہا، 2021 کا الیکشن بھی بڑا کلوز رہا. ہار جیت نصیب کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن ظفر انور صاحب نے جس طرح 2021 کا الیکشن لڑا، میرے خیال میں وہ سب کو پتہ ہے اس کے رزلٹ کیسے رہے. میں نہایت بوجھل دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے. اپنی جماعت میں یا کسی کے ساتھ بھی کوئی گلہ نہیں ہے. میں سیاسی ورکر تھا، سیاسی ورکر ہوں، اور میں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر سیاسی ورکر بن کر، ڈسٹرکٹ کونسل بن کر اور پی ٹی آئی کو اس حلقے میں جتوا کر اور انشاءاللہ ظفر انور صاحب کو اسمبلی میں بھیج کر آپ نے اس کو بدلا واپس لینا ہے انشاءاللہ. جتنے بھی یونین کونسل سے میرے بھائی آج یہاں پہ، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کی ایک ٹیم ہے.
ندیم اقبال صاحب، امین کشمیری صاحب میرے بھائی ہیں، بڑا کام کیا ہے انہوں نے یہاں، چودھری ندیم بھٹا صاحب، اس کے علاوہ منیر رضوی صاحب، اور بھی جتنے میرے دوست احباب، شاہد صاحب، نائک رفیق صاحب، ہماری یونین کونسل سے جنہوں نے دن رات محنت کی، سابق ایڈمنسٹریٹر گل منیر صاحب، ان کے بھائی گلفراز صاحب میرے بھائی ہیں، راجہ وسیم صاحب بہت اچھے ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، احمد مرزا صاحب، اور بھی یوتھ کے جتنے بھی دوست ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ظفر صاحب کام کیا، اور ہمارا ان کے ساتھ ایک عزت اور احترام کا رشتہ رہا، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس عزت و احترام کے رشتے کے سلسلے میں کہ آج ہم جب پاکستان تحریک انصاف میں آئے تو پورے حلقے سے اور یونین کونسل کے لوگوں نے مجھے بڑا وارملی ویلکم کیا۔ ظفر صاحب کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ شامل ہوئے، پورے حلقے سے ہماری تحریک انصاف سب سے زیادہ خوش ہوئی، اور مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا سب سے بڑا سیاسی بریک تھرو ہوا ہے۔ تو میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو بات لمبی ہو گئی ہے کرنا چاہتا تھا، میرے بھائیوں، یہی وہ موقع ہے، 75 کے 75 امیدوار وارڈ سے لے کے اور ڈسٹرکٹ کونسل کے جو امیدوار ہیں، ایک ہمت کر کے الیکشن لڑنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے نشان بلے کو کامیاب کرانا ہے، تاکہ جنرل الیکشن کا رزلٹ انہی بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ 27 نومبر کو ہی آ جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف تمام وارڈ سے بھی کامیاب ہو اور ڈسٹرکٹ کونسل سے بھی کامیاب ہو، اور ظفر انور کا کسپائی انشاءاللہ ضلع کونسل کا چیئرمین بھی بنے۔ باتیں بہت ہو جاتی ہیں، مزہ تب ہے جب آپ الیکشن میں جیتے، ایک سسٹم کے اندر آئے اور چینج دکھا کر اپنے لوگوں کی خدمت کریں۔ ظفر صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، جو آپ ہماری پوری ٹیم بن گئی ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے۔ یونین کونسل کوٹھا بینسی سے ڈسٹرکٹ کونسل بھی بنوائیں گے، یونین کونسل کوٹھا بینسی سے چیئرمین بھی بنوائیں گے، اور انشاءاللہ یونین کونسل کوٹھا بینسی سے وائس چیئرمین بھی بنوائیں گے۔ میرے بھائی ثاقب رفیق صاحب، ساجد رفیق صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے درینہ کارکن ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے یونین کونسل میں بڑی انتھک محنت کی۔ انشاءاللہ ظفر انور صاحب، آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک جماعت میں جس طرح رہے ابھی آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہر موڑ پر انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آزاد گروپ کی بات ہوئی، جو بھی گروپ ہو، میرے لیے سارے حریف میرے لیے قابل احترام ہے، میرے لیے جو بزرگ ہے، حریف ہے، میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں کسی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنی بات ضرور کروں گا کہ یونین کونسل کے لوگوں کے ساتھ کہ آپ موازنہ کریں، میرا بھی موازنہ کریں، میرے مخالف امیدوار کا بھی موازنہ کریں۔ اگر آپ مجھے بہتر سمجھتے ہیں تو 27 نومبر کو بلے کے نشان پر مہر لگائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس یونین کونسل میں سے ظفر انور صاحب سیٹ ضرور جیتیں گے، لیکن آپ کو تحفے میں دیں گے، انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے یونین کونسل کے ایک بہت بڑا خاندان ہے، اس خاص کر کے انہوں نے آج مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے علاقے میں جو ایڈیشنل چیز آئی، رئیس مارکی کے اونر جناب حاجی شفیق صاحب، شکیل صاحب، منیر صاحب، جو امیدوار بھی ہیں ہمارے کاکڑا ٹاؤن وارڈ نمبر 2 سے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھرپور ہماری سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس الیکشن میں انشاءاللہ وہ بھرپور ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ سارے گروپ کی شکل میں آئے، میں انتہائی مشکور ہوں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر بات لمبی ہو گئی ہے،
ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں بزرگوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حلقہ پلاک سے لے کے حلقہ باد تک، جنہوں نے بھی مجھے پاکستان تحریک انصاف میں ویلکم کیا۔ سارے میرا زیادہ تر تعلق ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ تھا، میرے دوست سے، درینہ سے، تو انشاءاللہ ہمارا اور جو گیپ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو خاص کر یونین کونسل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑے ہیں، آگے بھی کھڑے رہے، ایک سیاسی ورکر ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح سیاست کروں گا اور لوگوں کے حقوق کا بھرپور دفاع کروں گا۔ ہمارے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور آج جو یہاں پہ فنکشن میں آئے، کیونکہ میں نے نام لیا تو وقت زیادہ ضائع ہوگا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے انکل راجہ نجابت حسین کا، جنہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی کی، ہمارے خاندان کی رہنمائی کی۔ سائنس ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک خاندانی رشتہ ہے، تو امید ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں کچھ دن پہلے آئے اور ہم بھی آ گئے، تو انشاءاللہ یہ سفر دور تک رہے گا، چلے گا، انشاءاللہ چلے گا۔ بہت شکریہ، مہربانی تھی۔ یہ تھے توقیر نجیب صاحب۔ میں ضلع کونسل کے حوالے سے آخری مقرر کو بلانے جا رہا ہوں۔ قدرتی طور پر ان کا نام بھی ضلع کونسل کے آخری مقرر کے طور پہ آیا ہے، اور ان کا مقابلہ بھی اس مچھندر کے ساتھ ہے، اس مچھندر کے بیٹے کے ساتھ ہے، اور اس کی یونین کونسل کے ساتھ ہے۔ میری مراد حاجی عتیق اور رحمان صاحب سے ہے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ممبر ضلع کونسل، امیدوار ضلع کونسل نماز پڑھنے گئے ہیں، نماز کے بعد انہیں بلا لیں گے۔ میں اگلے مقرر تقریب کو سمیٹتے ہوئے اب ان کا تعارف میں کس طرح کرواؤں، چاہے وہ سیاسی ورکر کی حیثیت سے ہو، سیاسی رہنما کی حیثیت سے ہو، اور اس کو چھوڑ کے میں ان کا تعارف اس صورت میں اس طرح کروانا چاہتا ہوں بلانے سے پہلے کہ میری اور آپ کی ماں، جسے ہم کشمیر کہتے ہیں، وہ غلامی کی اس اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہاں پر جو بھارت ظلم و ستم کر رہا ہے، بھارت نے 75 سالوں میں وہ کون سا طریقہ نہیں ہے جو وہاں پر نہیں آزمایا۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ وہ دنیا کا گنوانا کھیل کون سا ہے جو وہاں پر نہیں آزمایا گیا۔ ان کی آواز پوری دنیا کے اندر پہنچاتے ہوئے، ان کی آواز کبھی اسلام آباد کے ایوانوں میں، کبھی انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں، کبھی امریکہ کے راہداریوں میں، کبھی اقوام متحدہ کے کمروں میں، پہنچاتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا ہم انسان نہیں ہیں، آزادی ہمارا حق نہیں ہے۔ میری مراد جموں کشمیر سیلف ڈٹرمینیشن موومنٹ کے سربراہ راجہ نجابت صاحب ہیں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمارے لیے سوسر توقیر نجیب کے لیے بھی یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھا ہے۔ راجہ نجابت صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل حاجی محمد صدیق صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر چودھری ظفر انور صاحب، یونین کونسل اٹھا بیسی کے میزبان صدر ندیم اقبال صاحب، سابق امیدوار اسمبلی سائنس ذوالفقار صاحب، میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہاں میرے دوست یو کے سے بھی کونسلر تشریف فرما ہیں، الطاف صاحب ہیں، عارف صاحب ہیں، اور میرے دیرینہ دوست بھائی چودھری مشتاق صاحب، سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع میرپور۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو یہاں اسلام کا دامن پہ اور یہاں اپنا کنونشن منعقد کرنے پہ
خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان تمام امیدواروں کے لیے میری نیک خواہشات ہیں جنہوں نے چودھری ظفر انور صاحب کے ساتھ مل کر ایک سفر کا آغاز کیا ہے۔ تمام لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ظفر صاحب نے گزشتہ چند ماہ میں یہاں ایک نئی تبدیلی لائی ہے، خصوصاً دو حوالوں سے میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور وزیر اعظم مداز حکومت ریاست جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کو بھی، کہ جس درینہ خواہش کا، درینہ مطالبے کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ 1995 میں نے اپنے گاؤں میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان سے تحصیل اسلام گڑھ کا اعلان کروایا تھا، اور آج اس کو چودھری ظفر انور صاحب نے عملی جامہ پہنا کر وزیر کے بغیر، حکومتی عہدے کے بغیر، MLA کے بغیر مکمل کر کے نہ صرف پرانے سیاستدانوں کو ایک جواب دیا ہے، بلکہ حلقے کے لوگوں کو ثابت کیا ہے کہ وہ ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آپ اس علاقے کے، اس حلقے کے عوام کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ میرا تعلق آج بھی اس مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے جس کو میں نے 1972 میں جوائن کیا تھا۔ میں آج بھی اس نظریے پہ قائم ہوں اور مسلم کانفرنس کے ایک نظریاتی کارکن کی حیثیت سے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرتا ہوں۔ آج سیاسی طور پر میں اسی دوسری جماعت یا بلدیاتی انتخابات ہوں یا جنرل انتخابات ہوں، لیکن آج میں خصوصی طور پر اس لیے یہاں آیا ہوں کہ چودھری ظفر انور صاحب کا شکریہ ادا کروں، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کروں۔ تحصیل دی انہوں نے، اور آپ نئے نوجوانوں کو موقع مہیا کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات جو ایک بنیادی فیکٹر ہوتا ہے جمہوریت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس مین وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے انہوں نے، جہاں ان کے دیگر معاملات کے حوالے سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے ان سے، ہم توقع کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور آزاد ریاست کے فلاحی کاموں کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے بھی وہ بہت سی تبدیلیاں لائیں گے۔ لیکن یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے ایک بنیاد ہے، اور اس بنیاد میں میرے عزیز توقیر نجیب ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دے کر جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہے اس کا انشاءاللہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کا اس لحاظ سے بھی قرض اتاریں گے کہ جہاں آپ کو ہماری ضرورت ہوگی، راجہ نجابت حسین کی ضرورت ہوگی، میں آپ کے لیے آیا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کے اس آزاد خطے میں ایک باوقار حکومت، ایک باوقار سلسلہ اور اچھے سیاسی کارکن اس میں ہوں گے، تو اس کا نہ صرف یہاں کے فلاح و بہبود کے حوالے سے بلکہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، جس کے حوالے سے میں پچھلے کم از کم 40 سال سے اس خالصتاً تحریک کے لیے کام کر رہا ہوں، اور اس تحریک میں بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اس حلقے کے، اس علاقے کے، اس ضلع کے اور ڈویژن کے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت بیرونی ممالک میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے حوالے سے جو ہمیں سہولتیں حکومت آزاد کشمیر مہیا کرے گی، اس کا آپ بلدیاتی ممبران کے ذریعے، ظفر انور صاحب کے ذریعے، اور ہماری جو آزاد خطے کی حکومت ہے اس کے ذریعے ہمیں بینیفٹ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے جو اپنی بساط کے مطابق تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی، علاقے کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی، تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو کردار ادا کر سکتے ہیں ضرور کریں گے۔ اور میں آخر میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میرے لیے تمام امیدوار قابل احترام ہیں، لیکن میں خصوصاً چودھری مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس علاقے میں انہوں نے اپنے دور میں کچھ منصوبے مجھے دیے، کشمیر کونسل کے لوگوں نے دیے، باقی ممبران پارلیمنٹ نے، اسمبلیز نے دیے، اور میں توقع کروں گا کہ چودھری ظفر انور صاحب نے جو سفر شروع کیا ہے تعمیر و ترقی کا، اور اس میں مرحوم چودھری انور صاحب کا اگر میں ذکر نہ کروں
سائنس الفقار صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے گاؤں میں آ کر ہمارے ساتھیوں نے، نمبردار نیاز صاحب میرے بڑے قریبی دوست تھے، بھائی تھے، وہ دونوں مرحومین آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم نے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اور میں یہ توقع کروں گا کہ چودھری ظفر انور صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ، آپ کے لوگوں کے ساتھ، آپ کی ٹیم کے ساتھ مل کر وہ کام کریں گے جو میں سمجھتا ہوں ان ہمارے مرحوم دوستوں کی روح کی تسکین ہوگی، اور حلقے کے عوام کی خوشحالی کے لیے جو بھی اقدامات آپ کریں گے، میری طرف سے آپ کو جہاں بھی میں موجود ہوں، جہاں بھی میری پہنچ ہے، انشاءاللہ بھرپور تعاون ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ عارف صاحب آپ تحریک آزادی کے ایک سپاہی ہیں، اور سپاہی کی حیثیت سے، اور میں سمجھتا ہوں آپ ظفر انور صاحب خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اچھے دوستوں کی ایک ٹیم ملی ہے۔ اچھی ٹیم کے ساتھ لیڈر بڑا اچھا کام کر سکتا ہے۔ میرے پاس کوئی 20-25 خواتین کی ٹیم ہے یو کے میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں، شوکت صاحب میرے ایک دوست بھائی آئے ہوئے یو کے سے، بہت سے ان کا تعلق ہے، ثابت کیا ہے ہم نے کہ 20-25 لوگ بھی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور یو کے اور یورپ میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اظہار حکومت پاکستان نے بھی کیا ہے کہ میری پوری ٹیم کی بدولت مجھے ستارہ پاکستان دیا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں کی پاکستان کے ساتھ لازوال وابستگی کا اظہار یہ ہے، اور پاکستان کی طرف سے یہ ہے کہ پورے پاکستان برطانیہ میں 75 سال میں 3 کشمیریوں کو یہ اعزازات ملے ہیں جو سول اعزازات ہیں، کسی پاکستانی کو نہیں ملا، کسی سندھی بلوچی کو نہیں ملا، کسی پٹھان کو نہیں ملا۔ چودھری زمان علی اندرال انہیں 17 خدمت ملا، مولانا محمد یعقوب چشتی ندر سے ان کا تعلق تھا، انہیں 17 قائد اعظم ملا، اور میں پہلا شخص ہوں جسے 17 پاکستان ملا، اور یہ کشمیریوں کے لیے اور آپ سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور اس حوالے سے بھی میں جو کردار ادا کر سکتا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر، اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کام کو بھی، تعمیر و ترقی کو بھی، تحریک آزادی کشمیر کو بھی، اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے بلدیاتی انتخابات میں بھی جو کردار میں ادا کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ یہ تھے میرے دوست راجہ جابر صاحب جنہوں نے ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھا۔ میں امیدوار کوٹھا بیسی یونین کونسل کے جو کونسلر ہیں، عبدالحمید کشمیری صاحب، ساجد رفیق صاحب، ماسٹر امین صاحب، خالد صاحب، باقی شاہ صاحب، نویر صاحب، اشرف مغل صاحب، ندیم بوٹا صاحب، مہران صاحب، نگاہ کرم نقوی صاحب، نائک وائی صاحب یہاں پہ بیٹھے، ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے دوست یہاں پہ ہمیں حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ مرزا احمد صاحب، بابا یعقوب صاحب، شاہ یعقوب صاحب، ثاقب رفیق صاحب، باقی بھی بہت سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں جن کا اگر میں نام لیتا گیا تو کافی لمبی لائن بن جائے گی۔ میں اگلے مقرر جو حال ہی میں پی ٹی آئی کے شامل ہوئے ہیں اور بنی گالہ میں جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، میری مراد سابق امیدوار اسمبلی LA2 چک سواری اسلام گڑھ جناب سائنس ذوالفقار صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل، مہمان خصوصی، پی ٹی آئی کے قائدین، کوٹھا پلان سے لے کر خالد آباد تک آئے ہوئے دوستوں بزرگوں، السلام علیکم۔ مجھے آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ کوٹھا سے لے کے پلاک تک جس طرح ظفر انور صاحب نے محنت کر کے اس بلدیاتی الیکشن کا جو ماحول میسر ہمیں آیا ہے، اس میں سب ٹیم کے ساتھ
ظفر صاحب آپ کا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے دن رات محنت کر کے جیسے ہمارے بھائی یونیکورن کوسل پنڈ خود سے سابق ایڈمنسٹریٹر چودھری مشتاق صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا پی ٹی آئی کا، اسی طرح میرے چھوٹے عزیز میرے بھتیجے توقیر نجیب صاحب کو آپ نے پی ٹی آئی میں شامل کر کے ممبر ضلع کوسل کا امیدوار نامزد کیا. اسی طرح ٹون کمیٹی سے ایک اچھی ٹیم جو آپ نے امیدواران بلدیاتی الیکشن کے لیے نامزد کیے. اسی طرح یونین کونسل کنیلی سے امیدوار رائے ضلع کونسل میرے بھتیجے میرے عزیز جو فاروق صاحب، یونین کونسل فیض پور شریف سے میرے عزیز میرے بھائی متفقہ حمایت یافتہ علی عتیق الرحمان صاحب، کیونکہ وہ غیر سیاسی تھے، پی ٹی آئی نے ان کو سیاسی بنا دیا، اس لیے نام میرے طور سے نکل گیا. ہماری یونین کونسل جو سابقہ میری یونین کونسل تھی، یونین کونسل کنیلی سے 2 یونین کونسل بن گئی ہیں. پہلے ایک ہی یونین کونسل کنیلی تھی، اس میں یونین کونسل کے کنیلی کے لوگوں نے مجھے وہاں سے بلا مقابلہ ضلع کونسل منتخب کیا تھا. اس سے آج جو تقسیم ہوئی ہے یونین کونسل 2 بنی ہے، اس میں قمر سلطان صاحب امیدوار بنائے ممبر ضلع کونسل. پنیام سے نعمان رمضان صاحب، جملہ امیدواران لوکل کونسل چکسواری ٹون کمیٹی سے جتنے امیدوار آپ نے بڑی محنت سے بڑے خوبصورت انداز سے، واقعتاً یہ جو آپ کی محنت ہے، یہ محنت آئندہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا امیدوار اسمبلی کی آپ نے بنیاد رکھی، بلکہ یہ کنفرم ہے پاکستان پی ٹی آئی کا امیدوار اس سلسلہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے الیکشن میں اسمبلی میں ہمارا پی ٹی آئی کے امیدوار ظفر انور صاحب ہوں یا جو اقبال صاحب ہوں، وہ تو پہلے اللہ تعالیٰ فضل موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ظفر صاحب آپ کی محنت، آپ کی سوچ، آپ نے جتنے پچھلے دنوں میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اسلام گڑھ میں دعوت دے کر، لیکن آپ کی قسمت بھی اسلام گڑھ لوگ چکسواری کے کہ بڑھا ہو گیا ہو ہوں کمے کا نہیں رہا، ورنہ یہ بھی وزیر اعظم نے پھیلی سے سکنا. وہ جو بھی کام ہوتا تھا، چاہے وہ فاروق حیدر صاحب کی شکل میں وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں، چاہے وہ سردار عتیق صاحب کی شکل میں وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں، چاہے وہ سردار یعقوب صاحب کی شکل میں وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں، چاہے جو بھی ہو، لیکن وہاں بدقسمتی تھی، وہ کوئی میگا پروجیکٹ تھا، وہ میرے محترم بزرگ جو مجید صاحب، ان کو پتہ نہیں یہ تعمیر و ترقی سے غصہ کیوں ہے، تعمیر و ترقی کے خلاف کیوں ہے. لیکن انہیں یہ چاہیے تھا ظفر انور صاحب جو آپ نے کام کر کے دکھایا، جیسے رائنا جاوید صاحب نے ذکر کیا کہ میں نے صدر قیوم صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعظم سے تحصیل کا اعلان کروایا، انہیں یہ چاہیے تھا محترم میرے بزرگ جو مجید صاحب آپ وزیر اعظم تھے، یہ کام آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی قسمت میں یہ کام کرنے کا آپ کی قسمت میں ہے ہی نہیں تھا. دوستوں بزرگوں، رائنا صاحب نے ذکر کیا ہمارے برطانیہ سے کونسلر جو اطاف صاحب اور پیارا صاحب موجود ہے، باقی مزید قائدین ہیں، سب جتنے لوگ آج موجود ہیں میں سمجھا نمائندہ لوگ ہیں. پوٹھا بیسی کے مقام پر تو کہ نجیب صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی ظفر انور صاحب کے ساتھ یہ آج کا پروگرام جو آرگنائز کیا بہت ہی خوبصورت ہے. دوستوں بزرگوں، افسوس کا مقام ہے میرے قائد عمران خان پہ آج جو عملہ ہوا ہے، وہ ایجنڈا یہی تھا صرف کہ ہم نے بلدیاتی بات کرنی ہے، لیکن مجھ سے نہیں رہا جا رہا. ہم لوگ افسردہ ہیں، پریشان ہیں، جس انداز سے کہ آج کا فنکشن تھا اس والے سے
اس والے سے ظاہر ہے ایجنڈا تو بلدیاتی الیکشن ہے، لیکن ہم پہ جو پورے پاکستان پہ آج تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کا، پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی بقا کا، پاکستان کی سالمیت کا، لیکن آپ صاحب نے تو خیال لے کر یہ بہت افسوس کا مقام ہے، یہ بعد میں ہوگا۔ پھر میں دوبارہ جتنے بھی دوست نے سب دوستوں کا یونی کوسل کنیلی کے جو وارڈ کے ممبر ہیں ان کا سب کا جملہ، ان کا سہار والے ان کا جتنے بھی دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں لیکن ہمارا جو ٹیم فائنل کی ہے پی ٹی آئی کے جن کو ٹکٹ ملے سب دوست، چاہے وہ سلام گڑھ سے کس کا تعلق ہے، چاہے کوٹا بیسی سے کس کا تعلق ہے، چاہے خان آباد سے کس کا تعلق ہے، پھر سے تعلق ہے، جہاں بھی ایک ووٹ کی اہمیت رکھتا ہے، دوسرے حلقوں میں جتنی کس کی مدد کی جا سکتی ہے ان کی مدد کر کے، جیسے توقیر وزیر صاحب نے کہا تھا کہ آج کی یہ ہمارا بلدیاتی الیکشن ہی یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا رزلٹ سامنے ہے، ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ہم تعداد میں آج بھی ممبر اسمبلی سے ہمارا ووٹ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی یہ الیکشن ہمارے لیے چیلنج ہے، اس الیکشن کو الیکشن سمجھ کر سب کو سن لڑنا ہے۔ پھر دوبارہ میں رحم جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، جملہ جتنے دوست ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا تو فردر ٹائم زیادہ ہو گیا، پہلے یہ تقریب سے لیٹ ہو گئی تھی تو میں معذرت چاہوں گا۔ پھر دوبارہ سب لوگوں کا مشکور و ممنون ہوں، صافی دوستوں کا، آپ کا بھی، جتنے لوگ کوٹھا پلاٹ سے لے کے خاک آباد سے تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ سید ذوالفقار صاحب، میں چند نام، بہت سارے نام ہیں، 6 یونین کونسل ہیں، 2 میونسپل کمیٹی ہیں، تمام جملہ ممبران پی ٹی آئی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج یہاں پر ورکر کنونشن میں تشریف لائے۔ اولدار طارق صاحب، مرزا مزمل صاحب، پہلوان محمود صاحب، مبین اقبال صاحب، راجہ ظہیر صاحب، ٹھیکدار چودھری طالب صاحب، کونسلر انگلینڈ سے عارف صاحب، امیدوار راجہ زہیر صاحب، ڈاکٹر سعید صاحب، چودھری منشا صاحب، چودھری ساجد فیض پور شریف صاحب، چودھری الطاف صاحب کونسلر انگلینڈ سے، باقی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر ورکر کنونشن میں تشریف لائے۔ اب آپ سارے ورکر بیٹھے ہیں اور آنے والے الیکشن میں آپ نے اگلے 24-25 دن کمپین کرنی ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کمپین کرنے جاتے ہیں کہ آپ اپنا سودا کیا بیچیں، اپنا نظریہ کیا بیچیں، اپنی فکر کیا بیچیں، اپنی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کیا بیچیں، تو آپ کے پاس ظفر انور آپ کے قائد نے قبل از وقت کمپین سے اتنا خوبصورت سودا لے کے آیا، اتنی خوبصورت کمپین لے کے آیا کہ 47 سال پارلیمانی سیاست کے اندر اسلام گڑھ چک سواری میں تحصیل بنوا کے میگا پروجیکٹ پلاک کے اندر چک سواری کے اندر اسلام گڑھ تحصیل بنوا کے اور سب سے بڑھ کر رٹھوا چک ریاض برج کو آگے مکمل کروانے کے لیے ڈیزائن تبدیل کر کے اسی پرائم منسٹر کو اسلام گڑھ کے مقام پر کھڑے ہو کر کہا گیا، اس نے کہا کہ آپ کو یہ میں مکمل کروا کے دوں گا۔ آپ نے اپنی کمپین کے اندر یہ جا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم پہلے نوٹیفیکیشن کرواتے ہیں اور اس کے بعد اعلان کرواتے ہیں۔ میرے بھائی راجہ نجابت صاحب کہہ رہے تھے کہ ستار قیوم سے میں نے اعلان کروایا تھا، میں اعلان سنتا رہا، 100 بیڈ کا بستر چک سواری میں بنے گا، 100 بیڈ کا بستر اسلام گڑھ میں بنے گا۔ لوگ اجڑتے گئے، خوار ہوتے رہ گئے، مگر ظفر انور نے وہ کام کیا کہ پہلے نوٹیفیکیشن لیا، نوٹیفیکیشن آپ کے ہاتھ میں دیا، میگا پروجیکٹ آپ کے ہاتھ میں دیے، اور اس کے بعد وزیر اعظم کو بلایا اور اس نے کہا یہ نوٹیفیکیشن میں نے دے دیا اور اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ یہ ہے لیڈرشپ کی فرق، نئے ویژن کا فرق۔ تو میں اب آپ کی تالیوں میں مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی بھی بخیل نہیں رہے گا، کوئی بخل نہیں کرے گا تالیاں بجانے میں، اس لیے کہ لیڈر کے لیے ساری انرجی وہ اس کی تالیاں ہوتی ہیں جو آپ ہاتھ کھول کے مارتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے۔ تو میں آخری مقرر
جو اس حلقے کی آن اس حلقے کی شان ہی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نظریاتی طور پر آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہے، عمران خان کا کوئی جالا ہے، عمران کی فکر لے کے چلتا ہے، نظریے کو لے کر چلتا ہے، تو وہ چودھری ظفر انور صاحب ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس سے پہلے راجہ سبیر صاحب جن کے مالک نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تقریب کا آغاز، اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے بابرکت ناموں سے شروع کرتا ہوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعیذ المذل السمیع البصیر الحاکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب مجیب الواسع حکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی الوکیل الولی الحمید المحصی المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الولی المتعال بر التواب منتقم عافو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الزار النافع النور خادع البدیع باقی وارث رشید الصبور۔ تمام سامعین کرام سے گزارش کروں گا، جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ درود ابراہیمی میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، بزرگوں، پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے تمام معززین کرام، سب سے پہلے میں راجہ نجابت صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور میرے لیے یہ بڑا پلیزنٹ سرپرائز تھا ان کو یہاں پہ دیکھ، میں توقع نہیں کر رہا تھا۔ ان کا شکریہ یونین کونسل کوٹھا بینسی کے صدر ندیم اقبال صاحب، دیگر ٹیم ساری کوٹھا بینسی یونین کونسل کی، اس کے ساتھ جو ہمارے قافلے کا حصہ بنے باؤ نجیب صاحب، توقیر نجیب صاحب، حوالدار طارق صاحب، منشی خالد صاحب، نائب واحد صاحب اور صدر محفل بالخصوص حاجی صدیق صاحب، یہاں سے اب تشریف فرما چکے ہیں، تشریف لے جا چکے ہیں، کونسلر مسعود صاحب، آپ سب کا اور بلاک سے لے کے خالق آباد تک کا جتنی یہاں پہ پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے، چاہے وہ امیدواران ضلع کونسل ہیں، چاہے وہ وارڈز کے کونسلر کے امیدواران ہیں، بلدیہ چکسواری، بلدیہ اسلام گڑھ کے لوگ، میرے بزرگ باؤ یعقوب صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ٹیم کے چند ممبران جو دن رات میرے ساتھ ایک کرتے رہے اسی یونین کونسل سے، اور دونوں طرف اسلام گڑھ کی طرف بھی، صدر بلدیہ اسلام گڑھ میرے بڑے بھائی جو مطلوب صاحب، صدر بلدیہ چکسواری کے اپنا عمیر صاحب اور دیگر تمام زعماء کرام،
مزید نام میں نہیں لوں گا، روایت سے ہٹ کے میں کوشش کروں گا. میں آج آپ سے بڑے کھل کے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں سیاست میں کیوں آیا، اس وقت تک ہم نے کیا اچیو کیا اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، مجھے عمران خان صاحب سیاست میں لے کے آئے. بیرسٹر سلطان صاحب کا ایک رول تھا، خان صاحب کے ساتھ میرا 1996 کا تعلق ہے. بیرسٹر سلطان صاحب ملین مارچ 2014 میں انہوں نے کیا، جس میں سب نے بھرپور شرکت کی اور ہر کشمیری نے وہ تاریخ رقم کی جو اس سے پہلے انگلینڈ کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں کشمیریوں نے شرکت نہیں کی. تو ایئرپورٹ کے اوپر خان صاحب مجھے کوئی 8-10 سال کے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر میں پی ٹی آئی سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، آپ جب واپس آئیں مجھے ملیں، میں اثر نو پی ٹی آئی بنانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر. وہاں سے واپس آ کے بیڑا اٹھایا اور آج اللہ رب العزت کے کرم سے وہ پارٹی جس کو ناقدین ٹانگا پارٹی کہتے تھے، آج وہ پارٹی نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، جس کو آپ صحیح معنوں میں وفاقی پارٹی کہہ سکتے ہیں، وہ آج پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بنی اور آزاد کشمیر کے اندر آج اللہ رب العزت کے کرم سے وہ مسند اقتدار کے اندر وہ پارٹی موجود ہے. آج مجھے میرے بھائی راجہ مصدق خان یاد آ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس پارٹی کو تنکا جوڑ کے اس سٹیج تک پہنچایا. بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی ہم لوگوں نے تکلیفیں دیکھی، لیکن اللہ کی ذات نے استقامت عطا کی اور آج ایک تناور درخت بن چکی ہوئی. یہ اس ذات کا کرم ہے. ہمارے پاس صرف 2 چیزیں تھیں، نیک نیتی اور کاوش. اس کے اندر کمی نہیں چھوڑی، اللہ نے اس میں برکت ڈالا. میں روایتی سیاست کا حصہ ضرور بنا، لیکن میں اپنے آپ کو مسفٹ تصور کرتا تھا. میں ایک ویژن کے ساتھ سیاست میں آیا. میرے بہت اچھے تعلقات تھے نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ. ایون آج آپ کے ساتھ انکشاف کرتا ہوں کہ فریال تالپور صاحبہ نے مجھے بھائی بنایا ہوا تھا، لیکن میں نے چوائس عمران خان کی کیوں کی؟ میرا دل یہ کہتا تھا کہ یہ وہ واحد شخص ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا شخص ہے. اور میرے دل کی اس گواہی نے وقت نے اس کے اوپر مہر ثبت کی. آج عمران خان پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر نہیں ہے. عمران خان آپ دنیا کی ساری قیادت دیکھیں، عمران خان آپ کو نمبر 1 نظر آئے گا. وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کے سامنے بیٹھا ہوا بچہ نظر آتا ہے. وہ اقوام متحدہ میں جاتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے سفیر کشمیر ہونے کا. تاریخ میں رقم ہو گئی ہے یہ بات کہ جو حق کشمیریوں کی نمائندگی کا، مسئلہ کشمیر کو دنیا کے مؤثر ترین فورمز کے اٹھانے کا، وہ حق صرف پاکستانی لیڈرشپ میں سے عمران خان نے ادا کیا ہے. ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. آگے بات آزاد کشمیر کے اندر حکومت بننے کی. اس حال کے اندر بیٹھا ہوا ہر شخص گواہی دے گا کہ مجھے ایک سازش کے تحت اسمبلی سے باہر کیا گیا. رات کو 8:30 بجے میں 1656 کی لیڈ سے جیت رہا ہوں اور 3:45 بجے ریزلٹ چینج کر دیا گیا. میرے پی ٹی آئی کے دوستوں، میں نے پارٹی کے لیے قربانی دی. میرے پاس آئے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ کہ آپ اپنا بیان جاری کریں کہ کیا ہو رہا ہے. ریزلٹ رکا ہوا تھا اس رات کو. تو جس وقت مجھے اطلاع ملی
کہ ہم نے 23 سیٹیں جیت لی ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ جس درخت کو تناور درخت بنانے میں نے اپنی زندگی کے 5-7 سال لگائے، میں اس الیکشن کو متنازع نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان الیکٹرانک میڈیا پہ آ چکا ہوا تھا، بلاول بھٹو صاحب کا بیان آ چکا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں داندلی ہوئی ہے۔ اگر میں بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ذرا سی بات کرتا تو یہ سارا الیکشن کنٹروورشل ہو جاتا۔ اپنی ذات کی نفی کی اور اپنی پارٹی کو اقتدار کے اندر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ باتیں سارے خان صاحب کے علم میں بھی ہیں۔ دوستو، بزرگوں، سفر شروع ہوا یہاں پہ پی ٹی آئی کا، پاکستان کے اندر ساتھ ہی انسٹیبلٹی سٹارٹ ہوگی، سیاسی عدم استحکام سٹارٹ ہوگا، جس کے اثرات آزاد کشمیر کے اندر ہماری حکومت پہ بھی پڑنے شروع ہو گئے۔ ہم نے تکلیفیں برداشت کرنا شروع کر دی، تکلیفیں فیس کرنا شروع ہو گئے۔ جو وفاق کے نمائندے آزاد کشمیر کے اندر بطور چیف سیکرٹری یا آئی جی یا سیکرٹری فائنانس کے بیٹھے تھے، لیکن کمال تدبر کے ساتھ، فہم اور فراست کے ساتھ جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ ان کی حکومت پاکستان کے اندر ختم کر دی گئی ہے، مشہور زمانہ رجیم چینج کا منصوبہ، آج وہ سارا جہان جانتا ہے کہ عمران خان کو سازش کے تحت باہر نکالا۔ تو یہاں پہ بھی حکومت میں وزیر اعظم کو چینج کیا گیا، تنویر الیاس صاحب کو لایا گیا، اور آج تنویر الیاس صاحب بطور وزیر اعظم کے کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے پاس صدر پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ بھی ہے۔ میں ان کے ساتھ بطور ایک سپاہی عمران خان کے، سردار تنویر الیاس صاحب کے سیکنڈ ان کمانڈ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ مجھے بہت اچھی آفر کی گئی ایڈجسٹمنٹ۔ یہاں پہ جو طالب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار طالب صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ مجھے جنرل جمیل صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مان نہیں رہا۔ آزاد کشمیر کے اندر جو عہدہ مجھے عمران خان صاحب کی آشیرواد سے تنویر الیاس صاحب دے رہے تھے، وہ تمام منسٹروں سے اوپر۔ خدا کی قسم سے میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا، یہ میرے حلقے کے مسائل ہیں، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہیے، آپ یہ حل کریں۔ کیوں کہا یہ؟ اگر ذات کی بات سوچتا تو مجھے بھی جھنڈے والی گاڑی مل رہی تھی، مجھے وہ پورٹ فولیو مل رہا تھا جس میں وزیر اعظم صاحب نے مجھے انشور کیا تھا کہ میں آپ کو سال کا 12 ارب روپے کا بجٹ باہر سے لا کے دوں گا۔ نہیں لیا۔ وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ میرے حلقے کے اندر بے انتہا ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کی۔ اللہ نے کرم کیا، 1.5 مہینہ پرائم منسٹر صاحب کا بجٹ کے بعد ڈیلے کرتا رہا پروگرام۔ میں نے پی ایم صاحب کو کہا اس وقت تک ہم جلسہ نہیں کریں گے جتنی دیر تک تحصیل کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری۔ رب کریم کی ذات نے کرم کیا، نہ صرف نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس دن پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ آئے اس سے پہلے یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار کی تعیناتی ہو چکی تھی۔ میں مشکور ہوں اپنے سارے دست و بازو میں، آپ میں کارکن کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، میں آپ کو اپنا ٹیم ممبر کہتا ہوں، میں اپنے ٹیم ممبرز کا مشکور ہوں۔ اس دن آپ نے ایک تاریخ رقم کی، آپ شام 4-5 بجے سے لے کے رات کو 1 بجے تک آپ پنڈال کے اندر رہے۔
آپ نے میرا مان بڑھایا، مجھے آپ کی کمٹمنٹ پہ فخر آیا۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ آج تک میں نے اس لیول کی کمٹمنٹ آزاد کشمیر کے اندر کسی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں دی۔ میرے ٹیم ممبرز، حلقہ LA2 چکسواری اسلام گڑھ آپ کی اس احسان کا شکریہ۔ جتنے منصوبے میں نے پچھلے 14 ماہ میں جن کے اوپر کام کیا، بریف صاحب سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تحصیل کا نوٹیفکیشن آیا، تحصیل بن گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی العزیز سب جج کی عدالت بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ DSP بھی یہاں پہ آئیں گے، اور دیگر تمام ادارے جو تحصیل بننے کے بعد کسی حلقے کا استحقاق بن جاتا ہے اس تحصیل کی وجہ سے، وہ تمام اپ گریڈ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے پوٹھا بلاک کے مقام کے اوپر تجویز کیا جناب وزیر اعظم صاحب کو کہ ایک وائلڈ لائف پارک بننا چاہیے۔ انہوں نے اس کی منظوری دی، نوٹیفائی کیا۔ ان سے میں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی نہ صرف منظوری لی، نوٹیفائی کروایا، اور چکسواری کرنے کے جناب وزیر اعظم صاحب سے میں نے گزارش کی کہ ہمارے پاس بلڈنگ موجود ہے، ہم نے اس کو صرف رینوویشن کرنی ہے، کنورژن اس کو کرنا ہے ہاسپٹل کے اندر۔ اس کی نہ صرف منظوری لی بلکہ اسی مالی سال کے بجٹ کے اندر شامل بھی کروایا اس کو۔ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اس کی منظوری لی، اس کی بلڈنگ کے لیے مرمت اور تزئین و رائش کا بجٹ بھی اسی مالی سال کے اندر شامل کروایا۔ 4 بڑی واٹر سپلائی اسکیم، خالق آباد واٹر سپلائی اسکیم، یہ جو ڈنگالیاں کا ہمارا ایریا ہے سارا، اس ایریا کی واٹر سپلائی اسکیم، جس میں مڈ پینسی کا کچھ ایریا بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا بغور کے لوگوں کا، ان کی واٹر سپلائی اسکیم، اور چکسواری، پنیام، فیض پور، کنیری تک کی فیز 2 کی واٹر سپلائی اسکیم چالو نہیں ہوئی تھی۔ ان تمام کو چالو کرنے یا نئی بنانا ہے یا پرانی کو بحال کرنے کی منظوریاں، اور اسی بجٹ کے اندر اس کے پیسے بھی رکھوایا۔ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پنڈ خورد یونین کونسل کے دوست نمائندگان جو مشتاق صاحب کی سربراہی میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بغور واٹر سپلائی اسکیم کا ایڈمن اپروول لے کے آیا، یعنی کل وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی، ہمیشہ اعلانات پہلے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے منظوریوں کا ایک پروسیس چلتا ہے، وہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوا، یہاں پہ یہ چیزیں ہم نے پہلے لی اور اب کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر یونین کاؤنسل کے اندر ایک فیملی پارک اور ایک پلے گراؤنڈ نوجوانوں کے لیے، اس کی بھی منظوری لے کے آیا ہوں۔ میں آپ کو انہی بلدیاتی الیکشن سے پہلے اس کے نوٹیفکیشن بھی دلاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام گڑھ کے ہاسپٹل کو بھی اپ گریڈ کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ خالق آباد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل میری DHO صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، میرے دوست انصر عطالی صاحب کے بات ہوئی۔ خالق آباد والوں، آپ کا بیسک ہیلتھ یونٹ تھا، آپ کے اس بیسک ہیلتھ یونٹ کو ہم رورل ہیلتھ سینٹر میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہیں پہ ڈیری رستم کے ایریے میں ایک فرسٹ ایڈ پوسٹ بھی دے رہے ہیں آپ کو۔ ساتھ
اس کا بہت ہی بڑا ایشو تھا. ایک ان کا رورل ہیلتھ سینٹر اپرووڈ تھا، لیکن اس کے لیے جگہ محکمہ جنگلات والے جو تجویز ہوئی 20 کنال کی وہ ان کو نہیں دے رہے تھے. محکمہ مال اور ان کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہو رہا تھا. 27 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب نے صرف 15 دن دیے ہیں دونوں محکموں کو کہ میں آ رہا ہوں اس حلقے میں بلدیاتی الیکشن سے پہلے، اور پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا میں نوٹیفیکیشن خود دوں گا. پلاٹ کے اندر جو متاثرین منگلہ ڈیم تھے اپریزنگ کے، انہوں نے مکانیت اپنی جنگلات کی جگہ پہ کر لی. محکمہ مال کی اجازت سے کروڑوں روپیہ لگا کے وہ لوگوں نے مکان اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان کو تنگ کر رہے تھے محکمہ جنگلات والے. اس کی بھی اگلے 7-8 دنوں میں اپروول ہو چکی ہوئی ہے. نوٹیفیکیشن کا پروسیس کمپلیشن کی قریب ہے، جو پرائم منسٹر صاحب خود آپ کو دیکھتے ہیں. اب آ جاتا ہوں رٹھویا اریام برج. نجاب صاحب 17 سالوں ہو گئے کنسپشن سے لے کے اس وقت تک وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے. جو اس پروجیکٹ کو ڈیل کر رہا ہے، جو PMU بنا ہوا ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ جو بنا ہوا ہے اس رٹھویا اریام برج کے لیے، وہ جس ڈیزائن کے اوپر اس وقت کام کر رہا ہے وہ سٹیل سٹرکچر ڈیزائن ہے. اس کی مالیت آج کے موجودہ ریٹس کے اوپر 6 سے 7 ارب روپیہ، اور جو پیسے اس PMU کے پاس پڑے ہوئے ہیں تقریباً 1.25 ارب روپے کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اوپر کے پیسے مینج کرنے کے لیے آپ کو وفاق سے بات کرنی پڑے گی اور پلاننگ کمیشن پاکستان کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. شاید اوپر کے 5 ارب روپیہ مینج کرتے کرتے آپ کو 1.5 سال آ جائے. اگر وہ مل جاتے ہیں 1.5 سال کے اندر تو پھر وہ سٹیل سٹرکچر کا ڈیزائن آپ نے چائنا میں آرڈر کرنا، وہاں بننے سے لے کے فیبریکیٹ ہونے سے لے کے یہاں پہنچنے تک اور پھر کمپلیشن تک 1.5 سال مزید چاہیے. یعنی 3 سال کا پیریڈ اور لاگت 6 سے 7 ارب روپیہ. اس شخص نے چیلنج لیا. پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ ویلیو انجینئرنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور میں ایک پرانے PD اس پروجیکٹ کے شیخ ارشد صاحب بیرسٹ صاحب کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داری کو لیتے ہوئے کراچی تک کی ڈیزائن ہم نے وہاں سے پرپوز کروایا، جناب وزیر اعظم صاحب سے شیئر کیا. میں نے کہا جناب وزیر اعظم یہ ڈیزائن 1.25 ارب روپے کا تقریباً بنتا ہے اور اس کا ٹائم فریم جو ہے 1 سال. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر تمہاری یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، تمہارا یہ ڈیزائن اپروو کر دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ اسٹرکچر انجینئر، تو میں آپ کو 15 کروڑ روپیہ حکومت کی طرف سے انعام دوں گا. پھر انہوں نے کہا نہیں 25 کروڑ کا انعام دوں گا. تو میں نے کہا جناب وزیر اعظم صاحب یہ 25 کروڑ آپ نے رکھنا ہے، میں چیلنج لیتا ہوں آپ اپنا اسٹرکچر انجینئروں میں دیں جو اس کو اسٹڈی کرے. جنرل توفیق صاحب کا انجینئرنگ کور کیا گیا، جو گولڈ میڈلسٹ ہیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ سے، ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے ہماری میٹنگ ارینج کروائی. اس میٹنگ میں نیسپاک کا کنسلٹنٹ بھی بیٹھا جو اس پروجیکٹ کے اوپر بطور پروجیکٹ مینیجر بھی کام کر رہا ہے. چیف انجینئر سعود خالد سلطان صاحب بیٹھے، میں تھا، ارشد صاحب تھے، اور ہم نے آن لائن لیا اس ویٹنگ کنسلٹنٹ کو جس نے ہمیں ڈیزائن پرپوز کیا کراچی. گفتگو ہوئی 15 منٹ کے اندر. جنرل توفیق صاحب نے کہا یہ ڈیزائن اسپیسیفیکیشن وائز، اسٹرینتھ وائز، ڈیوریبلٹی وائز میں اس پہ 100% مطمئن. نیسپاک کے نمائندے نے جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس رٹھویا اریام برج کے اوپر، اس نے کہا جی میں بھی 100% مطمئن.
वहीं पे हमने अगला वे फॉरवर्ड के ऊपर डिस्कस की। अब प्राइम मिनिस्टर ने यासिर सुल्तान साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी है। हमने अगले 3 हफ्तों में उसके ऊपर अपना वर्क कंप्लीट करना, और मेरी ये पूरी कोशिश है कि हम इसी फरवरी में उसको स्टार्ट करें और नवंबर दिसंबर तक उसको कंप्लीशन के ऊपर ले जाएं। इंशाल्लाह ये मेरा बड़ा टारगेट है। ये इंशाल्लाह तारीख के अंदर पहली दफ़ा होगा कि कहाँ पे तकरीबन 7 अरब रुपया 3 साल और कहाँ पे 1.25 अरब रुपया और 1 साल के अंदर। इसके साथ साथ स्कूल्स के ऊपर आइए प्लीज। 2 शोबे में काम करना चाहता हूं, एक तालीम के ऊपर और एक हेल्थ के ऊपर। हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 148 स्कूल्स हैं, प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन अगर मैं आपको अपना माइंड सेट दूं तो मैं ये समझता हूं कि इन स्कूलों के जो हालात हैं, चंद स्कूलों को छोड़ के बहुत बुरे हालात हैं। अगर उनकी बिल्डिंग को देखें, उनके अंदर फर्नीचर फिक्सचर्स को देखें, उनके अंदर साइंस लैब्स या कंप्यूटर लैब्स को देखें, है ही कोई, अगर हैं तो बहुत ही अजीब हालत। टॉयलेट्स नहीं है, पीने के पानी के इश्यूज हैं, किसी की चारदीवारी नहीं है, किसी का ग्राउंड नहीं है। एक ये वाली साइड, और दूसरी साइड कि स्टाफ की कमी, टीचिंग स्टाफ पूरा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कमी, लोअर कैडर स्टाफ की कमी। इन चीजों को सारी की डेटा अगर ठीक की, इकबाल साहब से मैंने बात की, हाजी अख्तर साहब कोर्ट वाले, उनसे बात की, और हम लोगों ने एक डिजाइन के ऊपर काम किया। आज आप लोगों से शेयर करता हूं कि मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन मंजूर साहब से मेरे इनिशियल के साथ असूली प्रिंसिपली हम एग्री कर गए कि ये 148 स्कूल हम 3 साल के पीरियड के अंदर इनको बिल्डिंग वाइज स्टेट ऑफ द आर्ट, वो रवायती लफ्ज़ स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं, मैं दुनिया घूमा हूँ, बैरून मुल्क तालीम हासिल की हुई है। आई नो व्हाट स्टेट ऑफ द आर्ट मीन्स। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स, फर्नीचर फिक्सचर, साइंस कंप्यूटर लैब्स, ये बनाएंगे। जो बजट हमें हुकूमत देगी उससे इजाफी बजट बतौर कम्युनिटी हम शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और एक चीज इजाफी देंगे, 2 टीचर्स हम इजाफी देंगे, एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए और बिलखुसूस आईटी की तालीम के लिए, और दूसरा लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज उसमें पढ़ाएंगे। जो इंग्लिश लैंग्वेज हम सिखाएंगे वो ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से सिखाएंगे, उसका एग्जामिनेशन भी ब्रिटिश काउंसिल लेगी। एग्जैक्टली जो हम आईटी के कोर्सेज कराएंगे, फ्रॉम बेसिक लिटरेसी कोर्स से लेके हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज तक, जिसके पीछे मेरा ज़हन ये कहता है कि हमने नॉलेज इकॉनमी के मुतल्लिक़ लोगों को ट्रेंड करना। उन कोर्सेज के एग्जामिनेशन इंटरनेशनल बॉडीज ऑनलाइन लेंगे, करेंगे, टीचर हम मुहैया करेंगे, ताकि जो सर्टिफिकेट उनको मिले वो पूरी दुनिया में तस्लीम हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का हो, चाहे कंप्यूटर लिटरेसी रिलेटेड सर्टिफिकेट हो। इसके लिए मैंने आगे अपने भाई जाहिद परवेज साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आपने इस फंक्शन में जरूर आना। उनका शुक्रिया, वो आए। 2 काउंसलर्स हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्ताफ साहब बैठे हुए हैं, आरफ साहब बैठे हुए हैं। मैं
زاہد صاحب، عارف صاحب اور الطاف صاحب اور راجہ نجابت صاحب، آپ سے آپ 4 اشخاص ابتدا کریں. میں اگلے 2 مہینوں میں ہر اسکول کی فیزیبلٹی رپورٹ کمپلیٹ کروں گا. گورنمنٹ ہمیں کیا فنڈ دیتی ہے ان سے وہ نیگوشیٹ کریں گے. جو ڈفرنس ہوگا اس میں اپنا حصہ بھی ڈالوں گا اور آپ لوگوں سے بھی تعاون مانگوں گا. اور جو یہ کمیٹی آپ 4 جو ہیں وہ ابتدائی ممبر ہوں گے. اس کے بعد ہم لوگ جو اپنی کمیونٹی کے اس حلقے میں سے ایجوکیشن کے اندر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اٹس لائک آور سیکنڈ ہوم، وہاں پہ ان لوگوں کو بھی آن بورڈ کریں گے اور ان کی ایکسپرٹیز کو بھی یوٹیلائز کریں گے. حاجی اختر صاحب کے ساتھ بات کرنے سے یہ ہوا کہ میں مزید میرے اس ارادے میں طاقت آ گئی میرے، کہ میں مطمئن ہو گیا، مجھے مزید حوصلہ ملا. انہوں نے کہا ظفر میرا دل ہے کہ ہم کسی تحصیل کو ایز اے ماڈل لے کے چلیں. وہ تحصیل اسلام گڑھ سے ہم سٹارٹ کریں گے. اس تحصیل کو دوسرا شعبہ ہیلتھ کا. کل میری بڑی ڈیٹیل بات ڈی ایچ او صاحب کے ساتھ ہوئی. آئیڈیا پورا شیئر ہوا. ہم آپ کے ہر ہیلتھ سینٹر کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائیں گے. جو ہمارے چکسواری رورل ہیلتھ سینٹر ہے، اس وقت اسلام گڑھ رورل ہیلتھ سینٹر ہے، کل سہار کا بنے گا، خالق آباد کا بنے گا. یہ سینٹرز ہوں گے، ان کو ہم لوگ آئی ٹی کے تھرو لنک کر دیں گے تمام بیسک ہیلتھ یونٹس کے ساتھ اور فرسٹ ایڈ پوسٹ 24 آور سروس جو آپ کا تھرو انٹرنیٹ ہم لوگ اس کو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہاں پہ موا کے اندر آلریڈی چل رہی ہے. ہر شخص کا جو اس حلقے کے اندر رہتا ہے اس کا میڈیکل ریکارڈ بنے گا. یہاں پہ سارے لوگ فیملیئر ہیں اس آئیڈیا کے ساتھ. انگلینڈ کے اندر سرجریز ہوتی ہیں، آپ ایک میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے. آپ جس جگہ مرضی چلے جائیں وہ تمام چیزیں بنائیں گے. اس کے لیے جو 4 صاحبان جن کے میں نے نام لیے، یہ ہماری پہلی ٹیم کے ممبر کے طور پہ کام کریں گے. اور ہم اس کمیٹی کو ایکسپینڈ کریں گے، چاہے 50 بندے اس میں ڈالیں گے. ہم انگلینڈ سے بھی لیں گے، اس حلقے سے بھی لیں گے، امریکہ سے بھی لیں گے، یورپ کے اندر اور فار ایسٹ کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہمارے ایکٹیو لوگ ہیں ان سے لیں گے. چیلنج لیتا ہوں کہ بافضل خدا 2 سے 3 سال کے اندر اس حلقے میں شعبہ صحت میں انقلاب لے کے آپ کو دکھائیں گے. شعبہ تعلیم کے اندر آپ کو انقلاب لا کے دکھائیں گے. بچہ جب پرائمری پاس کرے گا وہ انگلش لینگویج جانتا ہوگا، وہ بیسک کمپیوٹر لٹریٹ ہوگا. جس وقت وہ میٹرک پاس کرے گا تو وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوگا ان کورسز کے پہ آئی ٹی کے شعبے میں، کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ آن لائن بزنس کر سکے گا، ای کامرس کر سکے گا، نالج اکانومی کے اوپر کام کر سکے گا. وائی آئی ایم ڈوئنگ دس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کلیریکل مائنڈ سیٹ پروڈیوس کریں. ہمارے ماسٹرز کیے ہوئے کئی مجھے لوگ ملے، یقین جانے انہیں نہیں پتا کہ ہم نے ماسٹرز میں کیا کیا. خدا را اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف راغب کرے. زندہ مثال ہے آپ کے سامنے سنگاپور، سلیکن ویلی، بنگلور. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت ذہین قوم ہے کشمیری قوم، لیکن ہم ڈائریکشن لیس ہو جائیں. اس جرم کے ہم سب شریک، میں بھی ہوں، ہم سے پہلے کی سیاسی لیڈرشپ بھی ہے، موجودہ لیڈرشپ بھی ہے، بطور سول سوسائٹی کے اراکین کے آپ لوگ بھی ہیں. قومیں ویسے نہیں بدلتی، قومیں سوچ سے بدلتی، نظریے سے بدلتی.
ہمارا المیہ یہ ہے نہ ہم امت بن سکے نہ ہم قوم بن سکے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں قطعاً ایسی سیاست نہیں کروں گا، میں خاموشی کے ساتھ پچھلے 8-10 سال دیکھتا تجربہ حاصل کیا، گورنمنٹ کا حصہ بنے، گورنمنٹ فنکشن کیسے کرتی ہے، ڈپارٹمنٹس ڈیلیور کیسے کرتے ہیں، تو یقین جانیے دکھ، لیکن جو گورنمنٹ میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں وہ ڈالوں گا، ڈالتا رہوں گا، ہر فورم کے اوپر بولتا رہوں گا، لیکن تحصیل بننے کے بعد یہ اب میری ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس تحصیل کو 2 سے 3 سال کے اندر روڈز کے لحاظ سے، ہیلتھ کے اندر انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے اندر انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، لائف سٹاک اینڈ ڈیریز کے اندر انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، الیکٹریسٹی کے ڈپارٹمنٹ کو اپ گریڈ کر کے اس کے یہ روز کے ایشوز، کھمبے کم ہو گئے ہیں، ٹرانسفارمر کم ہو گئے، تماشا۔ میں ایک ہاؤسنگ اسکیم بنانے والا ہوں سادات کشمیر میں، پہلا آئی ٹی کالج لے کے آنے والا میں، یا پھر آپ کے سامنے یہ میرپور کے اندر جو ڈائلسس سینٹر بنا ہوا ہے، اس کی پہلی 2 مشینیں میں نے اور ظہور صاحب نے دی تھی، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حاجی اختر صاحب سے پوچھیے گا، یہ کوئٹ کا ادارہ میرا ریزیڈینشل اسکول کا پروجیکٹ تھا، حاجی اختر صاحب نے بات کی، ان کے حوالے کیا، سردار عتیق صاحب سے سوگ نال جگہ لے کے دی، ڈیزائن کیا، 7 دن رات ایک کیا، آج کوٹ ایک نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پورے پاکستان کا ایک مثالی تھا کہ وہ تجربہ تھا جو ہماری اس ٹیم نے کیا۔ اب اس تجربے کو ہم لوگ اپنے حلقے کے اندر لے کے آئیں، اس تحصیل کے اندر لے کے آئیں۔ آپ سے مجھے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ایک چیز سے بہت بالا تر ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے میں جیتوں یا ہاروں، مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ میں جب قبر میں جاؤں میں رب کریم کو کہہ سکوں میں اپنا فرض ادا کر کے آیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ اسلام گڑھ کے لیے 1122 سروس دی، وہ بہت جلد آپ کے پاس یہاں پہ فنکشنل ہو جائے۔ چکسوالی کے لیے 1122 سروس دی، فائر بریگیڈ اور ایمبولینس دونوں، اور ہم آپ کو کارڈک ایمبولینسز دیں گے۔ چیز یہ ہے، مجھے کبھی بھی مشکل نہیں لگا انفراسٹرکچر کو بنانا، کبھی مشکل نہیں لگا۔ مجھے اگر کوئی ایشو سب سے مشکل لگتا تھا تو وہ لگتا تھا بے روزگاری۔ میرے پاس جو رف سے اسٹیٹسٹکس ہیں، اراؤنڈ 8 to 10,000 یوتھ ہماری یہاں پہ بے روزگار۔ حکومت کتنی ملازمتیں دے رہی ہے؟ ابھی یہ تحصیل بننے کی وجہ سے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر پوسٹیں آ رہی ہیں 600 پلس اوور اے پیریڈ آف 2 years، باقی کدھر جائیں گے؟ باقی کے لیے ہمیں یہاں پہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرنا پڑے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر موبلائز ہو۔ حکومت ان کو چھوٹے کاروبار کے لیے بلا سود قرضے دے، اخوت والوں سے ہم بات کریں گے، ڈاکٹر مجید ثاقب صاحب سے اچھی میری سلام دعا ہے، ان سے بات کریں گے، بلا سود قرضے ہم لوگوں کو یہاں پہ دیں، چھوٹے قرضے، اور ٹیکنیکلی لوگوں کو ساؤنڈ کریں گے، تربیت کریں گے۔ یہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو میں نے نام دیا چکسواری والی، تاکہ ہم اس کو اگر اسکول میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے اسکول میں، اگر اس کو کالج میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے کالج میں کنورٹ۔ خواب میرا یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیکنیکلی اپنے اس کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو اس لیول تک لے جائیں کہ یہاں پہ سول انجینئرنگ کے شعبہ کے اندر
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के शोबा के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर, हाउस कीपिंग के अंदर हम लोगों को और लैंग्वेजेस सिखा के हम उनको मार्केट के अंदर भेजें, ताकि मियारी किस्म का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम वो इस हल्के में करें, स्टेट के अंदर करें, और अगर यहाँ से बाहर जाएं तो बहुत अच्छी जॉब्स पे जाए, और डिश वॉशिंग ना करें, बहुत अच्छी बात जॉब पे जाए। इसके लिए मुझे आपके ताउन की जरूरत है। हमने रिफॉरेस्टेशन भी करना, जो इमरान खान साहब ने 500 अरब का पैकेज अनाउंस किया था आज़ाद कश्मीर के लिए, मैंने अपने हल्के के 12 अरब रुपए के प्रोजेक्ट उसमें से 30 करवाए थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रठोया आराम बीच से लेके पुलाव तक एक नई टूरिज्म कॉरिडोर अलोंग साइड डैम पेरिफेरी, डैम के साथ साथ 53 किलोमीटर नई एक रोड। वो रोड में क्यों बनवाना चाहता था, प्राइम मिनिस्टर साहब से वो चीज शेयर की मैंने, बनवाना मैं इस वास्ते चाहता था कि यहां पे हम टूरिस्ट रिजॉर्ट्स लेते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के स्टैटिस्टिक्स ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि हर साल कश्मीरी डायस्पोरा में से 2 से लेके 5 लाख के दरमियान लोग आते हैं। उन बच्चों को दिखाने के लिए हमने यहां पे क्या रखा हुआ, हम क्यों यूरोप में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, टर्की में जाते हैं, यहां पे हम क्यों नहीं कर सकते? ये टूरिज्म कॉरिडोर ये खान साहब के पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है। अल्लाह की ज़ात ने अगर करम किया, खान साहब की हुकूमत दोबारा आती है तो इंशाल्लाह ये बनेगा। आखिरी चीजें जो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, वो ये है, वाइड पार्टी पीटीआई जिसने ऑलमोस्ट हर वार्ड में से कैंडिडेट दिए, और हमारे फ्री के सियासी फरीक जो है हमारे, वो बहुत थोड़े टिकट्स उन्होंने दिए, तो या आज़ाद खड़े करके आपस में एक दूसरे के साथ वो मुखा कर रहे हैं जिसको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया। मैं जानता हूं कि इस हल्के के अंदर और इस हल्के से बाहर मेरे खिलाफ जो पीडीएम बनी, मैं सबसे वाकिफकार हूं। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि सबका मुकाबला कर रहा हूं। उन सारों को माफ करता हूं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, आए इस हल्के में कि जो जितनी यहाँ पे क़यादत है, चाहे वो नून लीग से है, चाहे पीपल्स पार्टी से, चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में से है, चाहे तहरीक-ए-लबैक, एक चीज के ऊपर मुझे उन सब की सपोर्ट की जरूरत है। इस हल्के में तकरीबन 385.25 किलोमीटर लिंक रोड्स, चाहे वो तारकोल की बनी हुई है, चाहे वो कंक्रीट की बनी हुई है। इसमें से 195 किलोमीटर रोड की हालात बहुत बुरे। आजाद कश्मीर में पिछले 10 सालों से एक चीज चल रही है, किसी माली साल के अंदर 20 किलोमीटर रोड दे दी जाती है किसी हल्के में, ये रोडें आपने बनानी है, नहीं बनानी, कभी 15, कभी 25। इस साल भी 20 किलोमीटर रोड हर एमएलए को दी गई। मैंने अपनी क़यादत से गुजारिश की, कि मेरे पास वर्किंग है, जो ये 20 किलोमीटर रोड्स यहाँ पे एमएलए साहब को दी गई, उसका जो तखमीना लगा है अप्रूव शुदा, जिसका टेंडरिंग के लिए भी प्रोसेस हो रहा है, स्टेट आती है 53 करोड़ 20 किलोमीटर रोड का। मैंने 195 किलोमीटर जो खराब रोड है उसके PC1 बनाए, इसी डिपार्टमेंट से बनवाए। वो
195 किलोमीटर अगर हम रिपेयर करें, पैच वर्क, डबल सरफेस ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ 1-1 फुट का हार्ड शोल्डर कंक्रीट का 4 इंच मोटा, तो आप हैरान होंगे कि उसकी लागत 47 करोड़ है और 6 से 8 महीनों में पूरा हल्का सड़कों के इस झंझट से बाहर निकल जाता। पिछली हुकूमतें इसी सिस्टम के अंदर फंसी हुई थी। पहला माली साल हमारा, नई हमारी हुकूमत थी, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे भी वज़ीर आज़म बदले, बजट पेश हो चुका होता जब तनवीर इलियास साहब आए, 2 महीने के अंदर बजट आ गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे ये वादा किया कि तुम्हारी 195 किलोमीटर रोड्स को अगले माली साल में मैं ये बजट तुम्हें दूंगा। मेरा एक मौक़िफ़ है जनाब कासिम मजीद साहब से, या फिर साहबी हजरात भी बैठे हुए हैं, आप 20 किलोमीटर रोडें 53 करोड़ की बनवाने जा रहे हैं। इस 53 करोड़ के अंदर में आपको 195 जो खराब है ये 20 भी, इसके अलावा भी 20 किलोमीटर रोड बना के दे दूंगा। आए मेरा साथ, हल्के के लोगों के लिए मेरा साथ। क्रेडिट मैं आपको देता हूं, ये फैसला आपके इख्तियार में। जीत या हार ये हम में से किसी के हाथ में नहीं। मैं समझता था कि हम जीता हुआ इलेक्शन हराएंगे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था कि हम असेंबली के अंदर जाते। मेरी सारी जिंदगी एक तरफ, लेकिन ये 14 महीने एक तरफ। जितनी मज़ामत मैंने सिस्टम के अंदर फेस की मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतनी तनकीद फेस की कि हर तरफ से ये स्टेटमेंट आती थी कि कीता क्या दिता क्या। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, बताना लोगों को इस वक्त से नहीं चाह रहा था ओपनली पब्लिक के अंदर, मासेस के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बदल चुकी हुई थी। यहां पे चीफ सेक्रेटरी, आईजी सेक्रेटरी फाइनेंस वफाक के आए थे, बिल्कुल खुफिया अंदाज में काम किया। 8 महीने तकरीबन मैं मुजफ्फराबाद में बैठा, रठोया रैमब्रिज के लिए कराची भी गया और उस काविश को रब करीम ने कबूल फरमाया और जो तारीखी पैकेज आपके हल्के में आया ये मुंह बोलता सबूत है उस चीज का। दोस्तों बुजुर्गों, मैं बड़े बबांगे दोहल आपसे ये बात कर, मैंने आज ये तकरीब रखी थी। आरिफ साहब ने एक बात कही कि हमारे पास दिखाने के लिए, मार्केट करने के लिए बहुत कुछ है। आई टेल यू कि ये अभी फर्स्ट फेज, ये अभी फर्स्ट फेज। जो मेरा एक्चुअल ख्वाब है और मुझे पुख्ता यकीन है कि मेरे रब की ज़ात वो मेरा ख्वाब पूरा करेगी। ख्वाहिश ये है कि जब इस दुनिया से जाऊं कौम रोए कोई बंदा यार काम करके गया था। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, कि मैं जीतूं या हारूं। एक तारीख रकम करके जाऊंगा, हुकूमत में हूं ना। एक चीज इस हल्के को आजाद कश्मीर नहीं, पाकिस्तान के अंदर मॉडल बना के इस दुनिया से चला जाना चाहिए। बेहतरीन टीम हमारे पास मौजूद है, हर शख्स काम करना चाहता है, हर और बड़े बड़े टॉप के उर्दू के ऊपर हमारे लोग बैठे हुए हैं इस हल्के के। बहुत ही बड़ी तादाद काउंसलर्स की शक्ल में वहां पे मौजूद है, एमपीज हमारे वहां पे मौजूद है। अलमिया ये है कि जो आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप है
اس نے یہ کام نہیں کیا. اس نے ان کاؤنسلر حضرات سے، ان ایم پی سے جو کشمیری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اس چیز کو یوٹیلائز نہیں کیا اپنی قوم کے لیے، اس خطے کے لیے جس کے لیے لوگ مستحق. ماضی میں نہیں جاؤں گا، یہاں سے خطاب کر رہا ہوں، اور یہ جو 4 میرے مہربان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا، ذات سے بالا تر ہوتے، پارٹی وابستگی سے بالا تر ہوتے، علاقائی ازم سے بالا تر ہوتے، برادریوں کے تعصبات سے بالا تر ہوتے. آئیں اس تحصیل کو ماڈل تحصیل بناتے ہیں. آئیں میرے ساتھ. بلدیاتی الیکشن جس طرح آپ کو یقین ہے کہ اس وقت رات اور اس کے بعد سویر آنی ہے، مجھے اسی طرح پختہ یقین ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن کے اندر کلین سویپ کریں گے سب کے ساتھ. میں نے 2 الیکشنز ہارے ہیں، اور دونوں الیکشنز، ایک الیکشن وزیر اعظم وقت کے خلاف ہارا، دوسرا الیکشن وہ بھی سابقہ وزیر اعظم تھے، ان کے بیٹے تھے، اور دوسرے الیکشن میں میرے خلاف جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہرانا چاہتے تھے، ان کی خواہش اللہ نے پوری کی، وہ کچھ نہیں کر سکتے. آج بھی وہ مجھے فیس نہیں کر سکتے. اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ ہم فتح یاب ہیں. ساتھ میں چھوٹا سا نقشہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اتنا سیاسی ویژن رکھتے ہیں. سائنس ذوالفقار صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 مہینے سے ہماری چیزیں چل رہی تھی. اتنا سیکریٹلی کیا کہ کسی کو سمجھ نہیں لگا. جو یونین کونسل موا کے اندر ہم نے لاسٹ نائٹ ٹکٹ جاری کرنے سے پہلے موومنٹ کی، وہ کوئی ہوا میں نہیں ہوئی، ہم نے ایک نقشے کے اوپر کام کر رہے تھے. اس یونین کونسل کے اندر بہت نجیب صاحب کی قیادت میں جو ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، تو کی نجیب صاحب کے ساتھ 3-4-5 مہینوں سے چل. ٹائمنگ ہم نے اپنی رکھی، وزیر اعظم کے ٹور سے، وزٹ سے لے کے، سائنس ذوالفقار صاحب کی شمولیت سے لے کے، ان کی شمولیت سے لے کے، ہر ایک کی پرفیکٹ ٹائمنگ، ایکسیلنس آف ایکسیکیوشن. اللہ کے فضل و کرم سے آج پورا حلقہ بول رہا ہے، اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر یہ حال آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے. عمران خان نے قوم کو شعور دے دیا ہے، قوم جاگ چکی ہے. ہمارے خلاف یہاں پہ اب پھر پی ڈی ایم بن رہی ہے، لیکن اٹس ٹو لیٹ. پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہوا ہے. حکومت پی ٹی آئی کی ہے. اگر کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے پبلک کو، وہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے. اگر ترقیاتی کام کو کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کر سکتی ہے. اگر لوگوں کو جاب دے سکتی ہے تو پی ٹی آئی کو حکومت دے سکتی ہے. اس بیانیوں کو لے کے اپنے اپنے وارڈ کے اندر، اپنی اپنی یونین کونسل کے اندر جائیں. آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، جو کمٹمنٹ آپ کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شخص پورا کرے گا. اگر صرف کسی کو بتائے بغیر، کسی کو ہوا لگے بغیر، اعلانات نہیں کیے، کام کروا کے لے کے آئے ہیں، تو اب آپ کی کریڈیبلٹی کا لیول ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر یقین کامل ہونا چاہیے، اپنے اندر یقین محکم ہونا چاہیے. یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں. ہمارا مقابلہ نصر بازو کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ رنگ بازو کے ساتھ ہے.
ہمارا مقابلہ محال جھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جھوٹ کی پاؤں نہیں ہوتی، جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی، وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہوتے ہیں، جس کے اوپر دودھ پڑے تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن لمحوں کے بعد پھٹ جاتا ہے۔ خدا را have trust in yourself۔ میں آپ کے ساتھ ہر وارڈ میں جاؤں گا، جہاں بھی آپ جائیں گے جاؤں گا، اگلے 20 دن تاریخ رقم کروں گا کہ الیکشن کمپین جس کو کہتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ 80 سال سے زیادہ میرے خاندان کی پالیٹکس ہے، ایک ایک بندے سے واقف کار ہوں، اس کے جغرافیے سے، اس کے سیاسی ورد سے، اس کی طاقت سے، اس کی ویکنس سے۔ شرافت کی سیاست کرتے ہیں، اچھے انداز میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ کمزور ہوں تو اس وقت چودھری عبد المجید کو چیلنج کیا تھا جب وہ اقتدار کے بام عروج کے اوپر وزیر اعظم وقت فیس کیا اس کو، ذاتی میں نے اربوں کے نقصان کیے ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹے، اور اب جب پھل کھانے کا وقت آیا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، سوچیں گے، چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، آپ کے حقوق کا تحفظ کروں گا، میں دیکھوں گا تھانے کس طرح آپ چلتے ہیں، میں دیکھوں گا پٹواری آپ کس طرح چلتے ہیں۔ اس حلقے کے اندر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس حلقے کے اندر رقبہ کتنا ہے، میں بتاتا ہوں، 5,716 کنال 14 مرلے اس حلقے کا کل رقبہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس میں سے ملکیتی رقبہ کتنا ہے، شاملات کتنا ہے، اڑاک کتنا ہے، لیز پہ کتنا ہے، فلاں محکمے کا کتنا، فلاں محکمے کا کتنا ہے، مشروع کتنا، غیر مشروع کتنا ہے۔ آج اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں نے 8 مہینوں میں اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا، اب اٹ از آن دا ٹیبل، ڈیٹا از آن دا ٹیبل۔ میں پرائم منسٹر صاحب کو لے کے آ رہا ہوں اگلے 15 دنوں میں یہاں پہ، کوئی سیاسی فنکشن نہیں کریں گے ہم لوگ، وہ پیورلی جائزہ اجلاس ہوگا، جو پہلے تاریخ کے اندر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا تھا، اب وہ جائزہ اجلاس حلقے کے لیول پہ ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ پورا دن گزاریں گے، ٹورزم کوریڈور کا وزٹ کرواؤں گا ان کو، مختلف جگہوں پہ لے کے جاؤں گا، اور ود ان فیو ویکس اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر فائنل شیپ میں چکسواری بازار کو، اسلام گڑھ بازار کو، کاکڑا پوٹھا بازار کو، جو اسٹیکی روڈ کے مین روڈ کے اوپر ہمارے آتے ہیں، ان کو ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ خوبصورت بنائیں گے جیسے آپ اٹلی میں جائیں، سوئٹزرلینڈ میں جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف آپ سے گزارش ہے، میری ساری اس ٹیم سے میری گزارش ہے، جو کام شروع کروں گا حکومت جو دے گی اوپر کا ڈفرنس پیسے کا، بیلنس اماؤنٹ کا جو ہوگا اس میں سب سے پہلے اپنا شیئر ڈالوں گا، باقی آپ کو ایکسپیکٹ ریٹس کو کہوں گا بسم اللہ کر، یہ ڈیزائن ہے، اس کو اتنے ٹائم پیریڈ میں ہم کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے۔ ایک خواب ہے، اس کی تکمیل کے لیے ہر لمٹ کو کراس کرنا۔ آج یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس بیانیہ موجود ہے، آپ کے پاس تحصیل موجود ہے، آپ کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منظور ہے، آپ کا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن منظور ہے، آپ کا وائلڈ لائف پارک آپ کا منظور ہے، ہر یونین کاؤنسل کے اندر فیملی پارک پلے گراؤنڈ آپ کے پاس موجود ہے، ریسکیو 1122 اسلام گڑھ اور چکسواری کے لیے موجود ہے، آنے لگے ساتھ اس چیز کو لے کے جائیں، جس کو نہیں اعتبار ساکھ والے بندے سے اسے بات کروائے، ہم گارنٹی کے ساتھ بات کریں۔
یہ جو آپ کو پچھلے 50 سال 100 فٹ گلی بنا کے تو فکرہ لکھا جاتا ہے، وعدوں سے تکمیل کا سفر. ایک نالی بنا کے فکرہ لکھا جاتا ہے، وعدوں سے تکمیل کا سفر. ایک ٹرانسفارمر دے کے پورا محلہ فوٹو کھنچواتا ہے. ایک کھمبا دے کے شکریہ کی پوسٹر کرتا ہے. کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آپ کو یرغمال بنایا گیا ہے. جتنی لیڈرشپ ہے ان کے بچے کہاں پہ پڑھتے ہیں، وہ علاج کہاں سے کرواتے ہیں، اس پہ سوچیں. ان کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ اگر ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ سیاست سے تو جو یہ حرام کی کمائی خود بھی کھا رہا ہو، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہو، اس سے آپ توقع کریں گے وہ آپ کے ساتھ نیکی کرے گا. یہ بت خوف کے آگ کو توڑنے پڑیں گے. میں نے سائنس ذوالفقار نے چودھری عارف نے توڑے، ہم نے مقابلہ کیا اس کا. کیا کر لیا اس نے ہمارا؟ خوف میں آپ ہم نہیں ہیں. بہت رول پلے کر لیا، اپنی زندگیاں آپ کو دے دی. اشرا پورا ہو گیا مجھے، سائنس صاحب کو 25 سال ہو گیا، ان کو بھی 25-30 سال ہو گئے. اور کیا مانگتے ہیں اس کے بعد؟ آپ ایک بات کل کسی بندے نے میرے ساتھ کی، میں اس سے بات کر رہا ہوں بڑے پروجیکٹس کی، تو اس نے کہا جی آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا. میں چاند کی بات کروں، وہ زمین کے اندر گڑ رہا ہو، اس کا میں کیا علاج کر سکتا ہوں؟ آپ کو عادی بنایا گیا ہے ذاتی پروٹوکول دے کے آپ کے حقوق چھینے، آپ کو پپیاں جفیاں دے کے آپ کو بے وقوف بنایا گیا. یہ حالات آپ نے کچھ چینج کرنے، اور آج سے میرا سفر اس راستے کے اندر ہے جس کی منزل آزاد کشمیر نہیں، پاکستان کے اندر ایک رول ماڈل، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ تحصیل. یہ میرا منزل ہے. بسم اللہ کریں میرے ساتھ. کل سے ہر یونین کاؤنسل میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، ہر وارڈ کے اندر آؤں گا اور آپ کو الیکشن کیمپین بنا کے دیں. ایک میرے پاس ایک چٹ آئی ہے بجلی کی بات کہ یہاں پہ ایشوز ہیں.